آج کے ہمارے درس کا آغاز سورہ انعام کی آیت نمبر 130 سے ہے۔ ارشاد ہے، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں سے پوچھے گا، ہاں بھئی تمہیں ڈرانے والے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ تمہیں بتانے والے آئے تھے نا کہ قیامت کا دن آئے گا، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو اس مقام کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ مقام قرآن مجید نے متعدد بار بیان کیا ہے، اور ایک جیسی کیفیت نہیں بیان ہوئی۔ ایک جگہ یوں بیان ہوا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا تو کفار کہیں گے جی ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، اور ایک جگہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا، ہاں بھائی آج تمہارے بارے میں فرشتوں سے پوچھا جائے گا، تمہارے دفتر تمہارا نام اعمال فرشتوں سے لیا جائے گا، تو وہ کہیں گے فرشتے کیوں ہمارے خلاف گواہی دیں، ہم ان کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ زبانیں بند کر دے گا، ہونٹ بند، زبانیں بند، اعضاء بول بول کر بتائیں گے، اعضاء خود بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، ہر عضو بولے گا مجھ سے یہ کام کروایا۔ تو ابتدائی کیفیت میں کفار انکار کریں گے، مانیں گے ہی نہیں۔ پھر ایک کیفیت ایسی آئے گی وہ مان جائیں گے، اقرار کریں گے، ہاں ہم سے یہ ہوا ہے۔ اب اس حالت کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنوں سے بھی پوچھے گا، انسانوں سے بھی پوچھے گا، باقی کسی مخلوق کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ انسانوں اور جنوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن مجید نے انسانوں اور جنوں کو خطاب کیا ہے، انسانوں اور جنوں کو پابند کیا ہے، ان کو گناہوں سے روکا ہے، ان کو نیکیوں کا حکم دیا ہے۔ صرف انسان نہیں، جن بھی ہیں۔ تو انبیاء جتنے بھی آئے ہیں ان کا پیغام صرف انسانوں کے لیے نہیں ہوتا تھا بلکہ جنوں کے لیے بھی ہوتا تھا۔ اسی طرح ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید صرف انسانوں کے لیے نہیں تھی بلکہ جنات کے لیے بھی تھی۔ جنات بھی آپ پر ایمان لائے ہیں اور جنات میں کفار بھی ہیں۔ سورہ احقاف میں، سورہ جن میں اس کا ذکر ہے کہ جنات نے آپ کے پیغام کو سنا اور سن کر پھر آگے دوسرے جنات تک پہنچایا، اور وہ مبلغ بن کر آپ کی بارگاہ سے لوٹے۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا، اب جن اور انسان اللہ کے حضور حاضر ہیں، ان میں ایمان والے بھی ہیں، کفار بھی ہیں۔ تو کافروں سے پوچھا جائے گا، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہاں ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، یعنی ہم مانتے ہیں، اپنے خلاف گواہی ہم خود دیتے ہیں، اور اب انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ قیامت کے دن اپنے خلاف وہ گواہی دیں گے، مان جائیں گے، لیکن اللہ فرما رہا ہے آج وہ عمل نہیں کر رہے، آج کفر سے نہیں بچ رہے، فسق سے، گناہوں سے نہیں بچ رہے۔ کیوں نہیں بچ رہے؟ غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ دنیا کی زندگی کا دھوکہ بہت برا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد ہمیں بہت ساری چیزوں کا احساس تب ہوتا ہے جب ہم اس دھوکے سے نکل جاتے ہیں۔ تو سمجھدار وہ ہوتا ہے جو دھوکے میں خود کو نہ آنے دے۔ بزرگ فرماتے ہیں جو جوانی میں بڑھاپے کو محسوس کر جائے وہ سمجھدار ہے، اور جو بڑھاپے میں جوانی کو محسوس کرے وہ الٹ ہے، اس کے برعکس ہے کہ بڑھاپا آ گیا ابھی تک وہ بری عادتیں نہیں چھوٹی، اور جو جوانی میں عادتیں چھوڑ دے، جب قوت موجود ہے، خواہشات منہ زور ہیں، اب خواہشات کو لگام ڈال دے، یہ قرب الہی کی لذتیں پا لیتا ہے، یہ دنیا کے دھوکے سے بچ جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن جن و انس مان جائیں گے، گواہی دیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے آج انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دی کہ وہ کافر تھے۔
اللہ تعالی ہمیں دنیا کی زندگی کے دھوکے سے بچائے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، یہ گواہی ان سے کیوں لی جائے گی قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ ان سے کیوں پوچھے گا؟ اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ ان کے منہوں سے اقرار کروایا جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ گواہی اس وجہ سے لی گئی کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلماً ہلاک کرنے والا نہیں ہے، درآں حال یہ کہ ان میں رہنے والے شریعت سے بے خبر ہوں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ آیت نمبر 131 ہے سورہ انعام کی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر گرفت اسی وقت فرماتا ہے جب اس تک پیغام پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ پیغام پہنچاتا ہے انبیاء کے ذریعہ سے، انبیاء کے نمائندوں کے ذریعہ سے، مبلغین کے ذریعہ سے ان تک پیغام پہنچتا ہے، اور جب پیغام پہنچنے کے بعد بھی وہ فرما برداری نہ کریں، اللہ کے نافرمان رہیں، پھر اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا ہے۔ جہالت میں گرفت نہیں ہوتی، نہیں پتا تھا تو گرفت نہیں ہوتی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں ایک رواج ہے، لوگ قرآن سے دور رہتے ہیں، درس حدیث سے دور رہتے ہیں، فہم سے دور رہتے ہیں، شرعی مسائل سے جان بوجھ کر انجان رہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے گا تو پھر ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا، نہیں پتہ چلے گا تو عمل بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ بھئی اتنا تو پتہ ہے نا، اتنا پتہ ہے کہ پتہ چلے گا تو عمل کرنا پڑے گا، نہیں پتہ چلے گا تو عمل کرنا پڑے گا، بس یہ پتہ ہونا بھی کافی ہے گرفت کے لیے، اللہ کی پکڑ کے لیے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ایمان لانے کے بعد علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ ہر ایمان والے پر ضروری جو مسائل ہیں جو اس کے متعلق ہیں جاننا فرض ہے۔ جان بوجھ کر غافل رہیں گے تو بچت نہیں ہوگی، یہ بہانہ نہیں چلے گا اللہ کی بارگاہ میں، ہمیں تو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی یہ عذر اپنا پیش کرے گا تو پھر وہاں پوچھا جائے گا کیوں؟ ذرائع نہیں تھے؟ جب کپڑا لینے گئے تو کپڑے کی تو پوری معلومات تھی تمہیں، جب دہی لینے گئے تو پھر تو پتا تھا کس کا دہی 2 نمبر ہے، کس کا کھٹا کس کا میٹھا، جب اناج لینے گئے پھر تو پوری معلومات تھی، گھر بنانا تھا تو کنسٹرکشن کس سے کروانی ٹھیکیدار کا بھی پتا تھا، آرکیٹیکٹ کا بھی پتا تھا، تو جو دین میں نے تمہیں دیا اسی سے بے خبر رہے۔ تو یہ کہنا بچت کرنے والا معاملہ نہیں ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم جب جانیں گے ہی نہیں تو ہم پر فرض ہی نہیں ہوگا۔ ہر کسی پر جاننا فرض ہے۔ جیسے ہم دنیا کے معاملات میں جہاں اپنا فائدہ ہوتا ہے اس کی پوری معلومات لیتے ہیں، ایسے ہی دین ہے، یہ صرف آخرت کے لیے ہمیں فائدہ دینے والا نہیں ہے، یہ دنیا بھی ہماری سنوارنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک کسی تک پیغام نہ پہنچ جائے کہ یہ کفر ہے، یہ جو تم کر رہے ہو یہ کفر ہے، تب تک اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا۔ ہاں جب پیغام پہنچ جائے گا پھر بھی وہ کافر رہے گا، اللہ تعالیٰ کا منکر رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرماتا ہے۔ اس سے آگے بڑا اہم ارشاد ہے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجات ہیں۔ دیکھیں جو جتنی زیادہ محنت کرتا ہے اتنا زیادہ چانس ہوتا ہے نا آگے بڑھنے کا، کرائسس سے نکلنے کا، ترقی کرنے کا۔ تو ہمارے تمام معاملات جتنی محنت کرتے جاؤ گے اتنا فائدہ ہوتا جائے گا، لیکن دین کے معاملے میں ہم سمجھتے ہیں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے اور جنت مل جائے، جنت بھی سب سے اعلیٰ درجے کی مل جائے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے تمہارے درجات ہوں گے، اور ہم یہ کہیں عمل ہم نے کرنا نہیں، نافرمانی ہم نے چھوڑنی نہیں، اور یا اللہ بس جنت الفردوس ہمیں مل جانی چاہیے، یہ آیہ کریمہ اس خیال کو رد کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجات ہیں، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ عمل چھوڑنا نہیں چاہیے، جو عمل ہو اس کو اللہ کی توفیق سمجھنا چاہیے اور اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ انسان باعمل بنتا جاتا ہے اتنی زیادہ طبیعت میں عاجزی آتی چلی جاتی ہے۔ نہت شاخ پر میوہ سر بر زمیں، مولانا روم نے بڑی پیاری بات کہی، کہتے جس شاخ پر پھل لگا ہوتا ہے نا وہ جھک جاتی ہے،
اتنا جھکتی ہے کہ اس کا سر زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ تو عاجزی آنی چاہیے عمل کے ساتھ۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، یہاں پر فرمایا گیا ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق درجہ ملے گا، جو گناہ کرے گا اس کو اس کے مطابق سزا ہے، جو نیکی کرے گا اس کے مطابق اس کو اجر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں کہتا ہے کہ نیکیاں کرو، گناہوں سے بچو؟ کیا اللہ کا کوئی فائدہ ہے اس میں؟ تم نیکیاں کرو گے تو اس کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا، یا تم گناہ کرو گے تو اس کا معاذ اللہ کو نقصان ہوگا؟ وہ تو ان چیزوں سے مستغنی ہے، بے پرواہ ہے۔ اس کی شان اتنی زیادہ ہے کہ کوئی اس کی شان کو بڑھانے والا، ساری دنیا والے مل جائیں تو کوئی بڑھانے والا کام نہیں ہو سکتا۔ اس کی شان پہلے ہی بہت زیادہ ہے، اور سارے لوگ اس کے نافرمان ہو جائیں تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کے کسی معاملے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، وہ اس بات سے بالکل غنی ہے۔ تو پھر وہ کیوں حکم دے رہا ہے؟ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب ہی مستغنی رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح تم کو دوسری قوموں کی اولاد سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، وہ تمہیں جو حکم دیتا ہے نیکی کرو، یہ تمہارے لیے رحمت ہے، اس لیے کہ تم نیکی کرو گے تو وہ تم پر اپنی عطاؤں کی بارش برسائے گا۔ وہ تمہیں کہتا ہے گناہوں سے رک جاؤ، اس لیے یہ بھی تم پر رحمت ہے۔ تم گناہ کرو گے، روح میلی کچیلی ہو جائے گی، تمہارا من، تمہارا جسم، باطن گندا ہو جائے گا، اور اس نے تمہارے لیے بڑا حسین مقام رکھا ہوا ہے، بڑی پاکیزہ جگہ رکھی ہوئی ہے۔ وہ چاہتا ہے گناہوں سے بچے رہو، خود کو آلودہ نہ کرو، اور جس مقام کو تمہارے لیے اس نے سجایا ہوا ہے تم وہاں جانے کی اہلیت کھو نہ دو، اس لیے وہ تمہیں گناہوں سے روکتا ہے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، یہ بھی اس کی تم پر رحمت ہے جو تمہیں گناہوں سے روک رہا ہے۔ گناہوں سے بچ جاؤ اور عالی درجات اور اونچی شانیں اس کی بارگاہ سے حاصل کر لو۔ بے شک جس روز قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ بہرحال ایک نہ ایک دن اس کے حضور حاضر ہونا ہے، زندگی دکھوں والی ہو یا عیش و عشرت سے لبریز ہو، اس کو غرور میں، دھوکے میں گزار دیں یا عاجزی میں گزاریں، ہر کسی نے ایک نہ ایک دن بہرحال رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ آپ کہیے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں، سو تم عن قریب جان لوگے کہ آخرت میں کس کا انجام اچھا ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ مشرکین ہیں، کفار ہیں قوم میں، اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ ان سے کہہ دیں ٹھیک ہے، نئی بات ماننی نہ مانو، جو تمہاری سمجھ میں آتا ہے تم کرتے رہو، میں اپنے رب کے حکم پر عمل کرتا رہوں گا۔ قیامت کا دن آئے گا، پھر سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ یاد رکھنا انہو لا یفلح الظالمون، ظالم فلاح نہیں پاتے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑا زبردست قانون ہے جو اللہ نے بیان فرمایا کہ ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ ظالم شخص وقتی طور پہ اگرچہ کامیابی حاصل کر بھی لے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ کامیاب ہوتا نہیں ہے، اس لیے ظلم کسی کو زیبا نہیں ہے۔ حضور کا امتی ہو اور ظلم کرنے والا ہو، یہ اچھی بات نہیں۔ امتی ہو مصطفیٰ کریم کا اور ظلم بھی حضور کے امتیوں پر ہی کر رہا ہو، دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، دوسروں کا مال ناحق غصب کر رہا ہے، یہ سب ظلم کی صورتیں ہیں۔ تو فرمایا ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ مشرکین کا طرز عمل تھا، وہ بہت سارے مختلف طریقوں سے شرک کرتے تھے اور پھر اس کو نیکی سمجھتے تھے۔ وہ طریقے یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں، پہلے بھی بیان ہوا لیکن اور انداز میں اب پھر آیا تو اس کا ترجمہ اور کچھ وضاحت۔ اور انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کر لیا، اور بزم خویش یہ کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔
سو جو حصہ ان کے شرکاء کے لیے ہے وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شرکاء کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ یہ لوگ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نام کا بھی خیرات کرتے، صدقہ کرتے، اب کھیتیوں سے، اپنے مویشیوں سے، اور بتوں کے نام کی بھی خیرات کرتے۔ حصہ مقرر کر لیا، اتنا ہم اللہ کے راستے میں دیں گے، اتنا بتوں کے لیے دیں گے۔ تو بتوں کے لیے مقرر کرنا یہ شرک تھا۔ اچھا، پھر شرک میں کتنے آگے بڑھ گئے۔ جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا انہوں نے اپنے طور پر یا اپنے گمان کے مطابق، اس میں سے کچھ حصہ اگر دوسری سائڈ پر آ جاتا تو اس میں سے نکالتے نہیں تھے، اور جو حصہ بتوں کے لیے مقرر کیا اس میں سے کچھ دوسری طرف چلا جاتا تو اس کو نکال کر بتوں والی سائڈ پر کر دیتے۔ یعنی بتوں کے لیے جو انہوں نے مخصوص کیا تھا اس کا انہیں زیادہ خیال تھا، اس کے ساتھ ان کی زیادہ محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مزین کر دیا تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں، اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، سو آپ ان کو ان کی افترا پردازیوں کو چھوڑ دیجئے۔ اور انہوں نے کہا یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں، ان کو وہی کھائے گا جس کو ہم چاہیں گے۔ یہ پابندی ان کے ذوم باطل میں ہے، اور بعض مویشیوں پر سواری حرام کی گئی، اور بعض مویشیوں پر یہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ پر افترا کرتے ہوئے، وعن قریب ان کو ان کی افترا پردازیوں کی سزا دے گا۔ یہ ان کا عمل تھا۔ جانوروں میں سے کچھ جانوروں کو خود پر حرام کر لیتے، حلال جانور ہیں ان کو نہیں کھاتے تھے، ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ کچھ جانور کو خواتین کے لیے ممنوع قرار دے دیتے، کہتے ہیں ان پر حرام ہے، حالانکہ اللہ نے حرام نہیں کیا۔ اور کچھ جانوروں کا دودھ مردوں یا عورتوں دونوں پر حرام کر دیتے، کچھ جانوروں پر سواری کرنا حرام کر دیتے، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے طور پر من گھڑت عقائد بنائے، چیزوں کو حرام کیا، ان چیزوں کو جن کو اللہ نے حلال کیا تھا، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کیا، اور بتوں کے نام پر ان جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے، ان سے نفع حاصل نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح مشرکین کے اس عمل کو بھی اللہ نے بیان کیا کہ شیاطین نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے اس ڈر سے کہ ہمارے رزق میں کمی نہ آ جائے۔ وہ خود اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ قتل کرنے کی بہت ساری صورتوں میں ایک معروف صورت ان کی یہ تھی کہ وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے بڑی ہوں گی تو پھر ہمیں ان کی شادی کرنی پڑے گی، پھر ہمارا کوئی داماد بنے گا اور وہ پھر حصہ مانگے گا، یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تو اس سارے معاملات سے بچنے کے لیے، بلکہ ان کے ہاں یہ اتنی جہالت تھی کہ جس کو پتہ چلتا نا اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ نہایت خود کو شرمندہ محسوس کرتا، وہ یہ محسوس کرتا کہ میں تو سر اٹھانے کے لائق ہی نہیں رہا معاشرے میں، میں تو ذلیل ہو گیا، میری تو کوئی عزت ہی نہیں رہی۔ ایسے ماحول میں حضور کے اس جملے کو یاد کیجئے، جب حضور کی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر پاک ہوا تو آپ نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، وہ بیٹیوں سے نفرت کرنے والے سنو میں محمد کیا کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹیوں سے محبت کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو اولاد کو قتل کرنا ہے یہ بھی شیاطین نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی، اور چیزوں کو حرام کرنا شیاطین نے ان کے دلوں میں ڈالا، اور وہ کیا انہوں نے، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ پھر اس سے آگے ارشاد ہے اور انہوں نے کہا جو کچھ ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر وہ حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوا تو اس میں مرد اور عورتیں سب شریک ہیں۔ سیجزیہم وصفہم، وہ ان کی من گھڑت باتوں کی عن قریب سزا دے گا، بے شک وہ بہت حکمت والا بہت جاننے والا ہے۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اپنی طرف سے بغیر کسی شرعی دلیل کے کسی چیز کو فرض یا واجب قرار دینا، یا بغیر شرعی دلیل کے کسی چیز کو ناجائز اور حرام کہنا
اللہ پر افترا باندھنے کے مترادف ہے۔ یہ بڑی عام بات ہے آج کے دور کی۔ جو چیز حرام نہیں ہے اس کو حرام کہیں گے تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، جو چیز حلال نہیں ہے اس کو حلال کہو گے تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اب قرآن مجید نے مشرکین کے متعلق ان 3 آیات میں سب کچھ بیان کرنے کے بعد اس بات کو واضح کیا، ہائی لائٹ کیا ہے کہ بھئی جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا تم کیوں اس کو حرام کر رہے ہو، اور جس کو اللہ نے لازم نہیں کیا، حلال نہیں کیا، تم اس کو کیوں حلال کر رہے ہو۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو آج کے دور میں سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں جب لبرلزم کا عفریت اتنا بڑھ چکا ہے، سیکولرزم کیسے پھیل رہا ہے ہمارے ملک میں، الحاد پھیل رہا ہے، الحاد، مسلمانوں کی اولاد کافر ہو رہی ہے، وہ صرف نبوت کا انکار نہیں کر رہی بلکہ رب کا انکار کر رہی ہے، اور ہم آج بھی اسی سلسلہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ بھی مشرک ہے، یہ بھی مشرک ہے، یہ بھی بدعت ہے، وہ بھی بدعت ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کسی نے کہا جی یہ عمل بدعت ہے، پوچھا بھی بدعت کی ڈیفینیشن کیا، نہیں پتا۔ بدعت کی ڈیفینیشن وہ بیان کی جاتی ہے جو حدیث میں ہے ہی نہیں۔ کئی بار میں نے سوال کیا بدعت کے متعلق بات کرنے والے ساتھیوں سے، یار آپ کہہ رہے ہیں بدعت بدعت بدعت، تو بتائیے تو صحیح، آپ نے میلاد کو آرام سے بدعت کہہ دیا، بدعت کی ڈیفینیشن کوئی ایسی جس کو میرے آقا نے کہا کہ ہاں یہ بدعت ہے، اس کے مطابق تم اس کو بدعت ثابت کر سکتے ہو۔ شرک کا فتویٰ ہمارے ہاں کس قدر عام ہے اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے۔ آج قادیانی کو جب کہا جاتا ہے نا کہ تم تو کافر ہو، آئین اور قانون میں تمہیں کافر کہا گیا، تو وہ پتہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے جنہوں نے ہمیں کافر کہا ہے ان کو تو دیکھو تو صحیح، وہ تو سب ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں، وہ تو ایک دوسرے پر بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں، ان کے نزدیک تو مسلمان سارے مشرک ہیں، اور یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ اس کو دیکھنا پڑے گا، اس میں احتیاط کرنی پڑے گی۔ اس ایک حدیث پر سن لیجیے اس عنوان پر، حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن چیزوں کا مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف ہے ان میں سے یہ ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھے گا حتیٰ کہ جب تم اس پر قرآن کا نور دیکھو گے اور وہ اسلام کی پشت پناہ ہوگا تو قرآن اس سے جاتا رہے گا اور وہ اس کو پس پشت پھینک دے گا اور اپنے پڑوسی پر تلوار سے حملہ کرے گا اور اس پر شرک کی تہمت لگائے گا۔ کون؟ قرآن پڑھنے والا، جس پر قرآن کا نور تمہیں نظر آ رہا ہے، اسلام کا پشت پناہ تمہیں محسوس ہو رہا ہے، ایک وقت آیا اسی نے تلوار نکالی اور اپنے پڑوسی کو قتل کرنے لگا کہ یہ مشرک ہے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کون شرک کا مصداق ہوگا جس پر شرک کی تہمت لگائی گئی ہے یا شرک کی تہمت لگانے والا؟ آپ نے فرمایا بلکہ شرک کی تہمت لگانے والا۔ وہ جو مشرک کہہ رہا وہ خود شرک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرمائے اور اس امت پر کرم فرمائے۔ آخری آیت، بے شک ان لوگوں نے خسارہ پایا جنہوں نے حماقت اور جہالت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا تھا اللہ پر افتراء پردازی کر کے اس کو حرام قرار دیا، بے شک یہ گمراہ ہو گئے اور یہ ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں۔ اللہ کریم ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔